اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چند روز قبل جو مصطفیٰ کمال جو وفاقی وزیر صحت ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے حوالے سے الزامات عائد کیے تھے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر، اور جو انہوں نے لینگویج استعمال کی تھی اس کے بعد تو تقریباً پورا پاکستان جو ہے، پورے پاکستان کا میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا جو تھا ان کا مخالف ہو گیا تھا، اور تمام میڈیا پر اور عوام میں خاص طور پر ان ان کے لیے جو تھا وہ شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، اور بہت سے جو سینئر صحافی تھے ہمارے، ان کا مطالبہ تھا حکومت سے، پیمرا سے، کہ وہ اس قسم کے جو لینگویج استعمال کرنے والی جو پریس کانفرنسز ہیں یا جو لوگ ہیں ان پر پابندی عائد کی جائے۔ اس حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی پیمرا سے مطالبہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی، ڈپٹی کنوینر، اور تقریباً تمام ممبران نے بھی پیمرا سے مطالبہ کیا تھا کہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں وہ حذف کیے جائیں، یا ان تمام چینلز کو خبروں کو چینلز پر نہ چلایا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کے جو لوگ ہیں ان میں بھی شدید رد عمل سامنے آیا، اور سینکڑوں کی تعداد میں، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر لندن میں جو سیکریٹریٹ تھے الطاف حسین صاحب کا، وہاں معافی نامے کی درخواستیں پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو لوگ جذباتی لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر سخت احتجاج کیا، اور یہ پی ایس پی سے اور خاص طور پر بہادر آباد سے جو ہے اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے آ کے برملا کہا کہ ہمیں زبردستی شامل کیا گیا تھا، ہمارے بچوں کو اٹھوایا گیا تھا، ہم پر تشدد کیا گیا تھا، اور ہمیں جو ہے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجبوراً ہم نے اس وقت بہادر آباد کو جوائن کیا تھا، پی ایس پی کو جوائن کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ برملا سوشل میڈیا پر اب اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے بلدیہ ٹاؤن سے اس بات کا اظہار کیا تھا، اور ایک تو مصطفیٰ کمال کی لینگویج پر بھی شدید ان کے تحفظات تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل بانی جو ہے وہ الطاف حسین ہے، اور یہ جو چائنا ایم کیو ایم بنی تھی ہمیں زبردستی اس میں شامل کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور ان پر تشدد کیا گیا ہے، اور ان پر جو ہے، اور پھر جو ان کی ویڈیو وائرل کی گئی تو اس پر لکھا گیا تھا کہ ان کا جو ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں ناظرین کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کہاں اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اسٹیٹمنٹ ہیں ان کو واپس لو۔ اس طرح سے مجبوراً ایک دو نے تو اسٹیٹمنٹ واپس بھی لیا ہے، اور لیکن یہ کہ اکثریت نے جو ہے انکار بھی کیا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے تشدد، ظلم و تشدد اور کی وجہ سے وہ لوگ روپوش بھی ہو گئے۔ تو یہ بڑی اہم خبر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حسام جو ہیں، جو متحدہ قومی موومنٹ کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے سینئر ممبر ہیں، ان کے متعلق جو بھی خبریں شروع کی گئی ہیں، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے کہ ان کو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو ہے معطل کر دیا تھا، لہٰذا ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کی قیادت نے اس بات کی تردید کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حسام جو ہیں آسٹریلیا میں ہیں ان دنوں، نہ صرف ممبر ہیں بلکہ ہانریبل ممبر ہیں، اور وہ ان کو معطل نہیں کیا گیا۔ یہ محض جو پریس ریلیز تھی یہ بھی جعلی تھی، اور اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ جو غلط ہے، اور وہ اب بھی جو ہے ممبر ہیں رابطہ کمیٹی کی۔ یہ تو تھی متحدہ قومی موومنٹ کی جو خبریں تھیں اس کے حوالے سے۔ اب میں ناظرین ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے، دو میرے پاس بڑی اہم خبریں ہیں، اور ان خبروں کا تعلق جو ہے وہ بھی ماضی کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ جو ممتاز علی بھٹو مرحوم تھے، ان کے بیٹے حیدر بھٹو
اور آصفہ بھٹو جو رکن قومی اسمبلی ہیں اور اس وقت ان آصف علی زرداری صاحب کی چھوٹی صاحبزادی ہیں، ان کے درمیان جو ہے رشتہ طے ہونے جا رہا ہے اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ خبر جو تھی میں نے ایک سال قبل گزشتہ تقریباً 24 دسمبر کو یہ خبر میں نے وائرل کی تھی، بریک کی تھی خبر، لیکن پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ گزشتہ 2024 27 دسمبر 2024 کو آصف علی زرداری صاحب جو ہی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جو جلسہ منعقد ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ممتاز بھٹو کے گاؤں جائیں گے، ممتاز بھٹو کی تعزیت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امیر بخش بھٹو سے بھی ملاقات کریں گے، اور اس موقع پر امیر بخش بھٹو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کریں گے، لیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے آصف علی زرداری گزشتہ سال نہیں جا سکے تھے۔ پھر اس کے بعد گزشتہ کئی ماہ قبل بلاول بھٹو زرداری آغا سراج مرحوم کے ساتھ ان کے گھر گئے تھے، ممتاز بھٹو کی تعزیت بھی کی تھی اور کچھ رسومات بھی ادا کی گئی تھی، اور اس وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ امیر بخش بھٹو کو ایڈوائزر بنایا جا رہا ہے۔ تو ممتاز بھٹو جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد ان سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، اور پھر ان کی شہادت کے بعد ممتاز بھٹو نے اپنی ایک نئی پارٹی بنائی تھی، سندھ نیشنل فرنٹ۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور ممتاز علی بھٹو کے جو تھے آصف بینظیر بھٹو کے جو تھے راستے وہ جدا ہو گئے تھے، سیاسی طور پر ایک دوسرے کے وہ مخالف تھے۔ پھر چند سال قبل جب 2007 میں جب بینظیر بھٹو تشریف لائیں پاکستان، اور اس وقت انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے انکل ممتاز بھٹو سے ملنا ہے، اور پھر یہ طے ہوا کہ دونوں کے درمیان ملاقات ہونی تھی، لیکن جس دن ملاقات طے ہوئی تھی ممتاز بھٹو اپنے دوستوں کے ہمراہ ان کے اپنے گاؤں میں محترمہ بینظیر بھٹو کے منتظر تھے، اور وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہی ممتاز بھٹو کے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور نثار کھڑوں کو یہ بتایا کہ انکل ممتاز بھٹو کے گھر جانا ہے، تو کچھ راستے کے بعد جب کچھ سفر طے ہوا تو نثار کھوڑوں نے انہیں بتایا کہ ممتاز بھٹو صاحب جو ہیں اب وہ آپ کا انتظار کیے بغیر چلے گئے ہیں۔ تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو کو خاصی جو ہے وہ جو ہے اس بات پر افسوس ہوا کہ میں ان سے ملنے جا رہی تھی اور انہوں نے یہ سمجھے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا، اگرچہ ممتاز بھٹو اس وقت ان کا بنگلے پر انتظار کر رہے تھے اپنے گاؤں میں، اور پھر ممتاز بھٹو کو یہ بتایا گیا فون پر کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے پاس آنے سے معذرت کر لی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ملاقات ہونی تھی، اس ملاقات کو ایک سازش کے ذریعے اس وقت روکا گیا تھا، اور پھر اب جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ آصفہ بھٹو زرداری اور حیدر بھٹو جو ممتاز بھٹو کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کے درمیان آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ رشتہ طے ہونے جا رہا ہے، تو بہت جلد جو ہے وہ شادی کی جو ہے وہ خبر ناظرین آپ سنیں گے۔ تو ممتاز بھٹو کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے ان قوم پرستوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 1971 میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سندھ میں ایک تو سندھ اسمبلی میں جو کوٹا سسٹم کے حوالے سے بل پاس کروایا تھا، پھر اس کے بعد اردو کے خلاف ان کی جو سازشیں تھیں، اس کی وجہ سے پورے سندھ میں نفرت پیدا ہوئی تھی، اردو کے خلاف لوگوں نے جو اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے کراچی شہر میں اس کے خلاف احتجاج ہوا تھا، اور پھر اس حوالے سے کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھی۔ تو ممتاز بھٹو شہری حلقوں میں ممتاز بھٹو کو بڑی جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور پھر وہ جو ہے جب انہوں نے اپنا سندھ نیشنل فرنٹ بنائی تو اس کے بعد وہ سیاسی منظر نامے سے غائب ہو گئے تھے، پھر 1997 میں انہیں نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ تو اب اس کے ساتھ ایک اور دوسری خبر بھی منسلک ہے ناظرین، کے سابق وزیر داخلہ جناب ذوالفقار مرزا صاحب کے متعلق بھی یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کی آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے دبئی میں، اور دبئی میں ملاقات ہونے کے بعد یہ طے پایا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ اناؤنس کریں گے، اور سب سے پہلے آصف علی زرداری ان کے گھر جائیں گے، بدین کا دورہ کریں گے، اور وہاں جو ہے تمام گلے شکوے کہا جاتا ہے کہ دبئی میں دور ہو چکے ہیں، اور دوبارہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی آمادگی ظاہر کی ہے ذوالفقار مرزا نے۔ لیکن اس سے قبل آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک اور کوشش کی تھی
جس کے متعلق ذوالفقار مرزا نے برملا یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری نے میرے پاس 3 ایسے لوگوں کو بھیجا تھا، جن میں انہوں نے کہا کہ نادر مکسی اور جو وہ آ، ایک اور کراچی کے مشہور تاجر تھے اور ایک رکن قومی اسمبلی تھے، تو عقیل کریم ڈیڈی بھی اس میں شامل تھے۔ تو ان تمام لوگوں کو میرے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے یہ میسج دیا تھا کہ وہ جو ہے تعلقات معمول پر لانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا میرے پرانے دوست ہیں اور میرے ساتھ مل کر کام کریں۔ لیکن ذوالفقار مرزا نے کہا کہ میں نے اس ڈیلیگیشن کو جو مجھ سے ملنے آیا تھا، میں نے ان کو انکار کر دیا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آصف علی زرداری پہلے تو طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کو مروانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو، لیکن جب وہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں مروا سکتے ہیں تو پھر وہ دوست بنا کر مارتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری سے اب میری دوبارہ جو ہے وہ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، اور میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کبھی جوائن نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اب یہ جو ذوالفقار مرزا ہیں، ذوالفقار مرزا بھی ایک ایسی متنازع شخصیت ہیں جنہوں نے مہاجروں کے حوالے سے بڑے غلط الفاظ استعمال کیے تھے، اور اسی ذوالفقار مرزا اور ممتاز بھٹو کے حوالے سے منسلک میرے پاس ایک بڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ سکھر میں جو مشہور ڈاکو تھے جنہیں گزشتہ دنوں پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، سلطان شاہ، تو سلطان شاہ کے گھر پر وہ گئے تھے جب ان کے خلاف بہت سے مقدمات تھے۔ سلطان شاہ کے مقدمات بھی ذوالفقار مرزا نے ختم کروائے تھے، اور مختلف لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار مرزا نے سلطان شاہ کو ٹاسک دیا تھا۔ اس میں ممتاز بھٹو کا بھی ایک ٹاسک تھا مبینہ طور پر، جو سلطان شاہ نے اپنے ایک انٹرویو میں اس کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو دوسرے ٹارگیٹ تھے وہ تو میں نے پورے کیے آصف علی زرداری صاحب کے احکامات کی صورت میں جو مجھے ذوالفقار مرزا صاحب نے دیے تھے، لیکن ممتاز بھٹو کے حوالے سے جو ٹاسک تھا وہ پورا کرنے سے میں نے انکار کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ جو ہے مجھ پر مقدمات قائم کیے گئے، اور مجھے ایک مرتبہ پھر مجبور کیا کہ میں جو ہے جرائم کی دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ممتاز بھٹو کے حوالے سے جو مجھے ٹاسک دیا گیا تھا، اگر میں وہ پورا کر دیتا تو مجھے ایم پی اے کا ٹکٹ بھی دیا جانا تھا، اور میں اس وقت جو تھا کوئی صوبائی وزیر بھی ہوتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے ممتاز بھٹو کے حوالے سے ایک ٹاسک پورا نہیں کیا تو پھر مجھے دوبارہ جو ہے اس جرائم کی دنیا میں دھکیلنے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری نے بڑا کردار ادا کیا۔ اب وہ کون سا ٹاسک تھا، اب وہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا، اور اس حوالے سے وہ اب چونکہ وہ پولیس کے ہاتھوں مارے گئے تو وہ اپنے سینے میں یہ راز لے کر چلے گئے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔